آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈھالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کے کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر۔ دلوں کو دہلا دینے والا ایک واقعہ سنیے اور آنسو روک کر کے دکھائیے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت نوجوان تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر خوبصورت تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ چھپ کر حضرت دحیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت دحیہ کلبی کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے، میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد کبھی ایسا گناہ نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ ہے مجھے بتاؤ؟ حضرت دحیہ فرمانے لگے، اے بہادر نبی کے بہادر امتیوں ذرا غور سے سننا، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی، پریگنینٹ تھی، مجھے کسی کام کی وجہ سے دوسرے ملک جانا تھا، میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا اگر بیٹا ہوا تو اس کو پالنا پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں نے کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگ گئی دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا
رہا ہے اور اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زارو قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، لیکن سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کرا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دحیہ نہ مارنا، دحیہ اسے قتل نہ کرنا، دحیہ اسے دفن نہ کرنا، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کے چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کل بھی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی میرے ہاتھوں کو چومتی، گردن کے چاروں طرف کبھی لپٹ جاتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جاتے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت گرمی میں کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت اور مٹی صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں نا۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو؟ اس جگہ کیا کام ہے؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائے۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈھالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کے کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں سامنے آپ کے آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کے بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے انتہائی زور زور سے روتے ہیں۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ تو سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی، بری حالت ہو گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دحیہ کو کہہ دے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کی رحمت اور محبت پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی اور اس کے پاس والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہے۔